سلام سامعین، اردو کرائم تھرلر میں آپ کو خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے طوفان کا اغوا چیپٹر 4 وہ لڑکی۔ حمید کی آنکھوں میں تارے ناچ گئے جب اس نے کار کے باہر 6 آدمیوں کو ریوالور لیے ہوئے دیکھا۔ ریوالور کی نالیں کار کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ حمید نے لڑکی کا شانہ چھو کر آہستہ سے کہا، یہ کیا ہوا؟ تمہارے آدمی کہاں رہ گئے؟ لڑکی بڑبڑائی، پتہ نہیں۔ تب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ایک نہیں 6 ریوالور ہیں۔ دفعتاً ایک آدمی نے کار کا دروازہ کھولا اور حمید کو گریبان سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ قدرت کی طرف سے حمید کو ایک شاندار موقع ملا تھا، لہٰذا وہ اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھاتا۔ اس نے نیچے اترتے اترتے کالر پکڑنے والے کے پیروں میں اپنا داہنا پیر ڈال دیا۔ وہ لڑکھڑا کے حمید پہ آ گیا اور حمید نے اسے دبوچ کر ریوالور والے کے سامنے کرا اور بولا، بعض حسرتیں دل میں رہ جاتی ہیں پیارے، اب اس طرح گولی مارو کہ اس کے سینے کے پار ہو کر میرے کلیجے کے پار ہو جائے، ورنہ تم سبوں کا بیڑا غرق کر دوں گا، کیا سمجھے؟ چھوڑو اس کو، کسی نے غرا کر کہا۔ حمید کوشش کر رہا تھا کہ وہ اسے اپنے نرغے میں نہ لینے پائیں۔ اس سے پہلے ہی وہ اس آدمی کو پرے ڈھکیل کر کسی چٹان کی آڑ لینا چاہتا تھا۔ اس کے پیر زمین سے ٹکرائے کیونکہ اس نے بغیر سوچے سمجھے وہاں سے زمین کی کتنی اونچائی بچی ہے چھلانگ لگا دی۔ اس کے چھلانگ لگاتے ہی 3 فائر ہوئے تھے، لیکن اب تو وہ ایک چٹان کی آڑ لینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے نہایت اطمینان سے ریوالور نکالا اور نئے حملے کا انتظار کرنے لگا۔ شاید ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ سڑک سے نشیب میں اتر سکتے، اور غالباً انہیں یقین نہیں تھا کہ حمید دور نکل گیا ہوگا۔ کچھ دیر بعد تاروں کی چھاؤں میں حمید کو سڑک پر ایک سایہ نظر آیا، لیکن وہ سایہ بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ یک کار سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور وہ تیزی سے یہ جا وہ جا۔ یہ کار دراصل ٹیکسی تھی اور اس کا ڈرائیور اس اچانک واقعے پر بوکھلا گیا تھا، لیکن حالت بدلتے دیکھ اس نے نکل بھاگنے میں سستی نہیں دکھائی تھی۔ حمید سوچ رہا تھا، کیا لڑکی نے اسے دھوکہ دیا؟ مگر خود اس کے آدمی کہاں مر گئے تھے؟ 10 منٹ گزر گئے، نہ تو کوئی اوپر سے نیچے آیا اور نہ ہی کوئی فائر ہوا۔ یہ صورتحال الجھن میں ڈالنے والی تو تھی۔ حمید فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے پاس ٹارچ بھی نہیں تھی، سڑک چھوڑ کے کھائیوں اور نالیوں میں ہی پھلانگنا شروع کر دیتا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تو تھا، لیکن اس نے جھک کر ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور ان لوگوں کی عدم موجودگی یا موجودگی کا اندازہ کرنے کے لیے سڑک کی طرف اچھال دیا۔ پتھر گرنے کی آواز صاف سنی، لیکن پھر نہ تو کسی کے قدموں کی آواز آئی اور نہ ہی کوئی جوابی کارروائی ہوئی۔ کون ہے؟ وہ بہت احتیاط سے نیچے اترنے لگا تھا، تبھی کسی کی سرگوشی پر چونک پڑا۔ میں ہوں، حمید نے کہا۔ ٹھہرو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اب کیا ہوگا؟ یہ اسی لڑکی کی آواز تھی جو حمید کو یہاں تک لائی تھی۔ کون؟ کیپٹن؟ نہیں، اب اس وقت تو میرا عہدہ کافی بڑھ گیا ہے، تم مجھے کیپٹن کے بجائے میجر کہہ سکتی ہو، حالانکہ لفظ میجر سے کسی بہت لمبی داڑھی کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ خیر، تم جیسے وفادار دوست کے لیے تو میں یہ بھی برداشت کر سکتا ہوں۔ اوہو، تم شاید کسی غلط فہمی میں شکار ہو گئے ہو، لڑکی نے کہا۔ یقین کرو، یہ ساری مصیبت اس لیے آئی ہے کہ تمہارے آدمی وقت پہ نہ پہنچ سکے تھے۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ مگر تم کیوں رک گئی ہو؟ کیا وہ تم سے جواب طلب نہیں گئیں گے؟ تم نہیں گئی ان کے ساتھ؟ نہیں، وہ سمجھے ہوں گے کہ ٹیکسی ڈرائیور مجھے اپنے ساتھ لے گیا، لیکن میں ٹیکسی سے اس طرح اتری کہ اسے بھی خبر نہ ہوئی تھی۔ میں نے تم سے پھر پوچھا کہ تم آخر رک کیوں گئی؟ اس ہنگامے میں اور کیا کرتی؟ تم ان کے ساتھ بھی جا سکتی تھی۔ میں اس ویرانے میں ان پر اعتماد نہیں کر سکتی۔ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو، تم دن رات ان کے ساتھ رہتی ہو، یہ قطعی غلط ہے، اور میں صرف ان میں ایک آدمی ایسا ہے جس کے ساتھ میں رہتی ہوں۔ اس نے میری پرورش کی اور مجھے بیٹی کی طرح عزیز رکھتا ہے، خوب، اور تم سے اسی طرح کے کام لیتا ہے۔ کوئی پناہ کی جگہ تلاش کرو پیارے کیپٹن، طنز پھر کر لینا، لڑکی نے جلے کٹے لہجے میں کہا، اور تم یہ نہ سمجھنا کہ انہوں نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا ہے۔
جب تک مجھ میں آخری سانس باقی ہے وہ مجھ پہ ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے. وقت مت برباد کرو, چلو. وہ اسے ایک طرف گھسیٹنے لگی. حمید چلتا رہا. لڑکی کی رفتار حیرت انگیز طور پہ کافی تیز تھی. لگتا تھا وہ اونچے اونچے راستوں پہ چلنے کی عادت ہو. آؤ میں تمہیں اپنی ایک پناہ گاہ دکھاتی ہوں. چلو, حمید نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا. پھر وہ ایک غار میں آئے اور ایسا لگا کہ یہ غار بہت ہی آباد رہا ہو کافی پہلے سے. کیا اب اس غار میں بند کر کے مارنا ہے؟ لڑکی کچھ نہ بولی. اس نے ٹارچ بجھائی اور ایک مومی شمع روشن کر دی. اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاؤ, تھوڑی دیر میں ریوالور بھی نکال لوں گی. وہ ہنس پڑی. حمید پیال کے بستر پہ بیٹھ گیا. یہ میری لائبریری ہے, لڑکی نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا. خوب, مگر مجھے تو یہاں کوئی کتابیں نظر نہیں آتی. کتابیں؟ کیا میں خود کوئی کتاب نہیں ہوں؟ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی علم نہیں کہ آدمی خود کو سمجھنے کی کوشش کرے. واہ واہ, کیا بات کہی ہے. قطعی میں یہاں تنہائی میں خود کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں. اس کے برعکس مجھے تو ہنگاموں کے علاوہ کہیں عقل ہی نہیں آتی. میں تم میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں محسوس کرتی. تم قانون کے نام پہ خون بہاتے ہو اور وہ قانون کا خون بہاتے ہیں. کیا تم مجھے فلسفہ پڑھانے لائی ہو؟ اگر پڑھ سکو تو میں اپنے لیے باعث فخر سمجھوں گی. انہیں تمہاری اس لائبریری کا علم ہے کیا؟ نہیں, کوئی نہیں جانتا. میں نے یہاں اور بھی ایسے کئی ٹھکانے بنا رکھے ہیں. ان لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو تمہارے لیے ٹھنڈی آہیں بھرتا ہو؟ کئی ہیں, لیکن وہ بابا سے بہت ڈرتے ہیں. اب یہ بابا کون بزرگوار ہیں؟ وہی جنہوں نے میری پرورش کی تھی. وہ بھی ان لوگوں سے بہت متنفر ہیں. لیکن تم یہ نہ سمجھنا کہ انہیں اس پیشے سے بھی نفرت ہے. وہ بہت پرانے اسمگلر ہیں, انگریزوں کے وقتوں کے. اسمگلنگ کو فن سمجھتے ہیں. ہائیں, یہ اسمگلنگ فن بھی ہے؟ کیسے؟ کیوں نہیں, ہر چیز کا ایک سلیقہ ہوتا ہے. تمہارے بابا کی دانش میں اسمگلنگ کا فن کسے کہتے ہیں؟ دوہری زندگی. لڑکی سوچتے ہوئے بولی. بندرگاہ کے لوگ بابا کو ایک غریب کشتی والا سمجھتے ہیں, لیکن شہر میں ان کی 3 کوٹھیاں تھیں اور وہ ایک معزز آدمی سمجھے جاتے تھے. اور جب وہ کشتی چلاتے تھے تو ان کے جسم پہ چیتڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا. تو کیا اب بھی ان کی دارالحکومت میں 3 کوٹھیاں ہیں؟ نہیں, زمانے کے انقلاب نے ان کے قصبل نکال دیے. اب وہ قطعی گمنام ہیں. کوٹھیاں بہت عرصہ ہوا فروخت ہو گئی تھیں اور اب ان کی صرف ایک ہی شخصیت باقی ہے اور وہ ہے غریب ملاح کی. لیکن تم مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ حمید نے حیرت سے پوچھا. کیا تمہیں اپنے بابا کی گرفتاری پہ افسوس نہ ہوگا؟ میں دراصل یہ چاہتی ہوں کہ وہ شریف آدمیوں کی طرح زندگی بسر کرنے لگے, اس کمینے آدمی کی ملازمت ترک کر دیں جس کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتے. کیا مطلب ہے؟ اب وہ ایک آدمی کے ملازم ہے جس نے خود ہی انہیں تلاش کر کے ملازم رکھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ پہلے یہ گروہ قطعی آزاد تھا, یعنی یہ خود ہی کاروبار کرتے تھے اور نفع آپس میں برابر بانٹتے تھے. لیکن انگریزوں کے جاتے ہی ان کا کاروبار ختم ہو گیا اور وہ مالی اعتبار سے اتنے کمزور ہو گئے کہ انہیں ایک بہت بڑے اسمگلر کی ملازمت کرنے لگی, لیکن کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے. اوہو, تمہارے بابا کی تئیں وہ فنی اعتبار سے کیسا ہے؟ انہوں نے اس کے متعلق کبھی تو کوئی خیال ظاہر نہیں کیا, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بہت سائنٹیفک ہے. اسے ذرا برابر بھی محنت نہیں کرنی پڑتی, لیکن کاروبار کا سارا نفع اسے پہنچتا ہے اور وہ اس کا کچھ حصہ ان لوگوں کے سامنے اس طرح پھینکتا ہے جیسے کتے کو ٹکڑا ڈالا جائے. وہ خاموش ہو کے کلائی کی طرف دیکھنے لگی. 2 بجے کرنل فریدی کا جہاز ایئرپورٹ پر پہنچے گا. دیکھو ان کا کیا حشر ہوتا ہے. میں ان کا ایک حقیر ترین شاگرد ہوں. اسی سے تم کچھ اندازہ کر لو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے لیے زہر کی تجویز تھی. نہیں, حمید بے ساختہ اچھل پڑا. تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ حمید مستربانہ انداز میں اٹھتا ہوا بولا. تو پھر کیا ارادہ ہے مائی ڈیئر کیپٹن؟ لڑکی مسکرائی. تم یہ مت سمجھنا کہ تم لوگوں سے مجھے ہمدردی ہے. میں تو دراصل ان لوگوں کو تباہ کرنا چاہتی ہوں, لیکن ہماری مدد کے بغیر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکوگی اچھی لڑکی. حمید نے کہا. اس لیے تو میں نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے. انہیں اگر میری اس حرکت کا علم ہو جائے تو شاید میں دوسرے لمحے میں سانس نہ لے سکوں. بہرحال تمہاری کامیابی کا انحصار صرف کرنل فریدی کی زندگی پر منحصر ہے. تمہاری زندگی پر کیوں نہیں ڈیئر کیپٹن مکی ماؤس؟
लड़की ने हंसकर पूछा, मैं खोपड़ी का इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ। तो क्या वो कर्नल फरीदी की खोपड़ी थी जिसने सुर्ख गुब्बारा उड़ाया था? नहीं, वो तो 100% मेरी ही खोपड़ी थी, वैसे कभी कभी चल जाती है। देखो, मुझे प्लीज़ बातों में मत उलझाओ, मुझे फ़ौरन वापस जाना है। ओहो, मुझे डर है कि कहीं ये तुम्हारी आखिरी रात ना हो। हर रात मेरी आखिरी रात होती है, लेकिन दूसरे ही दिन फिर किसी नई लड़की से मुलाकात हो जाती है। मैं तो अब तंग आ गया हूँ, किसी ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ लड़कियाँ ना हों। सबसे करीब की जगह बताऊं? कब्र है कप्तान साहब। दुनिया की सड़ी से सड़ी लड़की भी तुम्हारी कब्र में ना आना पसंद करेगी। हालांकि कब्र का रास्ता मुझे कोई लड़की ही दिखाएगी। ए लड़की, खुदा के लिए कोई तदबीर करो। मैं जहाज़ के लैंड होने से पहले ही एयरपोर्ट पहुंचना चाहता हूँ। यहाँ से कितनी दूर है शहर? 10 मील। मेरे खुदा, पैदल चलकर तो सुबह तक भी नहीं पहुंच सकूंगा। ठहरो, मुझे सोचने दो। मैं यहाँ इस वीराने में तुम्हारे लिए कार मुहैया कर सकती हूँ और मोटरसाइकिल भी, लेकिन मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं झोंकना चाहती। मैं नहीं समझा। मेरा ख्याल है कि अब उन्होंने मुनज़्ज़म तौर पे तुम्हारी तलाश शुरू कर दी होगी। कर्नल फरीदी की ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है, तुम परवाह मत करो। लड़की कुछ देर के लिए गार से चली गई थी और फिर उसे लेके एक दूसरे गार में आई और यहाँ पहुँच के हमीद की आंखें खुल गईं। ये शायद स्मगलरों का असलाहा खाना था। यहाँ उसे 11 अदद मोटरसाइकिल्स नजर आईं। मेरा नाम नीलम है, मुझे याद रखना भूलना नहीं। बस अब चुपचाप खिसक जाओ। दूसरी तरफ बिल्ली की चीख कई लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर चुकी थी, मगर अब तो वो बिल्ली की लाश थी। फरीदी से उसके मुतालिक लोग पूछ रहे थे और फरीदी जल्द अज जल्द निशात पहुंचना चाहता था। उसने किसी को नहीं बताया कि बिल्ली मरी कैसे थी। फिर वो उठ ही रहा था कि हमीद बौखलाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। सबसे पहले उसकी नज़र बिल्ली पे पड़ी जिसके करीब दूध का बर्तन था। वेरी फाइन, वो हंस पड़ा। फरीदी ने आँख के इशारे से उसे खामोश रहने की ताकीद की और इस तरह लहक कर उससे मिला जैसे उसे उसी का इंतज़ार था। हकीकत यही थी कि अभी सारे मुसाफिर एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। चलिए चलिए, हमीद ने आहिस्ता से कहा, मुझे इल्म है कि गाड़ियाँ ख़राब हैं, मैं आपको मोटरसाइकिल पर निशात ले चलता हूँ। हमीद ने सादा लिबास वाले की तरफ इशारा किया और कहा, इनको सामान दीजिए। फरीदी से अपना सफरी बैग देके उठ गया, लेकिन वो वेटर को कॉफ़ी की कीमत अदा करना नहीं भूला था। हमीद मोटरसाइकिल चला रहा था, फरीदी पिछली सीट पे था। मुझे अफसोस है कि जहर वाली स्कीम का हाल मुझे देर से मालूम हुआ। मेरी खुदा, अगर वो सूअर के बच्चे कामयाब हो जाते तो एक नालायक आदमी से तुम्हारा पीछा छूट जाता। फरीदी ने जवाब दिया, बेकार बोर ना कीजिए, मेरा दिल जानता है कि इस साजिश का इल्म होते ही मुझ पर क्या बीती थी। बस जहर का नाम सुनकर ही दम निकल गया था। लेकिन कर्नल फरीदी किसी आदमी का नाम ही नहीं है, वो तो एक क़ुव्वत है। क़ुव्वत मुअन्नस है अमीर साहब, इसलिए आप उसे खुद ही से निस्बत दीजिए। मगर आजकल आपके आसमानों में है, मैं बेहद मुतहय्यर हूँ। अरे मैं बेचारा, नहीं, संजीदगी से पूछ रहा हूँ। तुम रोज़ बरोज़ हैरत अंगेज़ होते जा रहे हो। तुम्हें मेरी आमद की खबर थी और फिर ये भी मालूम हो गया कि मुझे जहर दिया जाने वाला है। कुछ तो बताओ मुअन्नस, हमीद ने ठंडी सांस लेके कहा। ओहो, तो क्या तुम उस गिरोह की किसी औरत पे हाथ साफ करने में कामयाब हो गए हो? नहीं, बल्कि एक औरत मुझ पर हाथ साफ करने में कामयाब हो गई है। चलिए इत्मीनान से बताऊंगा, मैंने वाकई बड़े लंबे तीर मारे हैं। ये मोटर बाइक उन्हीं की है। निशात पहुंच के हमीद अपने आदमियों को वहां मौजूद पाता है जिनसे उसने अपना ताक़ुब करने को कहा था। वो गरजने बरसने लगता है। ख़त्म करो, फरीदी हाथ उठा के बोला था। वो लोग चले गए तो हमीद को जमाइयाँ आ रही थी। फरीदी ने कहा, मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मुझे तुम पर हमलों की इत्तला मिली थी, वरना ये केस तो अब हमारे हाथ से लिया जा चुका है। क्या मतलब है? किसी और के सुपुर्द किया जाएगा क्योंकि तुमने गलती से उनके स्मगलर्स को पकड़ लिया है। फरीदी मुस्कुरा के बोला, क्या मतलब का भूत सवार हो गया है क्या तुम पर? अच्छा सो जाओ, सुबह बताऊंगा। नहीं, मैं जाग रहा हूँ, मुझे बताइए आप अभी। बात समझ में नहीं आई। उन स्मगलर्स की पुष्ट पे कोई बहुत बड़ा आदमी है जिसने हमारे महकमे को शीशे के संदूक में बंद कर रखा है। साफ बात ये नहीं कहा गया कि इस केस को बंद कर दिया जाएगा, बल्कि हमारी जगह दूसरे काम करेंगे। लिहाजा अब इसमें वक्त बर्बाद ना करो। तो क्या आप ज़ाती तौर पे बाज आ जाएंगे? हालात पे मुनहसर है, तो गोया कल हमारी वापसी है। नहीं, मैं अभी यहाँ क़याम करूँगा क्योंकि मेरे पास डॉक्टर हरमैन का केस मौजूद है। इस दिलचस्प दास्तान का चौथा पार्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़िए
اور اگر آپ کو تھوڑا بھی انداز بیان ہمارا پسند آتا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. شکریہ.